فرمایا وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، جو حقیقت میں شکر گزار بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، زمین میں عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ چال سے لگتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے، یہ جو ہے نا سینہ تان کے روڈ کا دادا بن کے گھومنا، بدماشیاں، بند کر دکان، بھتہ نکال، یہ کر وہ کر، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کے باپ آپ ہی ہیں، بڑے بڑوں کو موت نے آ کے پچھاڑا ہے اور قبر کے گڑھوں میں اتارا ہے۔ حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا ہے اور بڑے بڑے ناموروں کو کا نام و نشان ختم کر دیا اس مٹی نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو پتہ ہے یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہمیں بھیک میں ملی ہیں یہ نعمتیں، بھیکاری کبھی تکبر نہیں کرتا۔ کوئی بھیکاری آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں نا، چڈی تو زیادہ ہو جائے گی، دھوتی صحیح ہے، رمضان میں چڑیاں پہنانی بھی نہیں چاہیے، دھوتی بنیان میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اس پہ ترس آیا، آپ اس کو لے گئے واش روم میں نہلایا، سروس کروائی باقاعدہ اس کی، آپ نے ڈیٹول سے نہلا کے وہ بہت نیٹ کلین کر کے اپنا 3 پیس سوٹ دیا، ٹائی وائی لگائی اور کیپ لگا دی اور ایک چشمہ لگا دیا اور کہا چلیے تشریف لے آیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا نا، لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ جو دوسرے غریب نظر آئے نا اس کو، دھوتی والے، جا کے اپنی ٹائی ان کے سامنے سیٹ کر رہا ہے، شو مارنے کے لیے نا کہ دیکھو، اور اپنے بار بار یوں لوگوں کے سامنے جا کے ہوتا ہے نا ایسے، یوں کر رہا ہے، پھر ایک لال رنگ کا یہاں وہ بھی لگا لیا، ٹھیک ہے نا، اور جہاں جہاں سے بھکاری گزر رہے ہیں وہاں سے جا کے ان کو دکھا رہا ہے۔ تو جس سیٹھ نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کمبخت تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھکاری تھا، ابھی میں نے تجھے یہ سب پہنا دیا، تو شکر گزار بن، جو ملے بولے بھائی میرا کہاں ہے، یہ تو سیٹھ صاحب نے دے دیا، ہم تو دھوتی بنیان والے لوگ ہیں، یہ تو سیٹھ صاحب کا احسان ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہمیں اتنا اچھا ڈریس پہنا دیا۔ تو سیٹھ صاحب کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ نے بجائے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے باہر جا کے ٹائی درست کرنا اور شو بازی، اور پھر بوٹ دکھا رہے ہیں اپنے، جا کے غریبوں کے آگے جا کے نا بوٹ رکھ رہے ہیں، پالش کر اس کو، کپڑا مار، دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے۔ وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کسی نے مجھے بتایا، اب اسی نے جھوٹ بولا ہو تو اس کی مرضی ہے، کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں۔ جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے، لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا، ادھر پاکستان میں ہی، ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے، تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے، تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے اس کو بولو، جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو۔ تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے۔ تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے۔ وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس، وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے، دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے۔ اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے، دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنی دولت آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو، کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو، ریڑھی والے کو، ٹماٹر والے کو، موچی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے۔ تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں؟ بہت گندی۔ اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے، عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، عقل مند آدمی کو پتہ ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں، 2 منٹ لگتے ہیں، تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے۔ تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے۔ ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو، ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، میدان جنگ میں پسند ہے۔ ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے
تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے, مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی ان کی ساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے, آپ بولیں گے میں آپ کا خادم, آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں, ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں, لڑائی ہو رہی ہے آپ کی, کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے, کوئی پیسے چھین رہا ہے, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں, تو وہاں موقع نہیں ہے. وہاں تو یہی آستینیں چھڑا کے اب ہے تیری ایسے کی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ایک الگ, وہ تکبر میں نہیں آتا, وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا, اس پہ ڈینگیاں مارنا, میں یوں میں یوں میں یوں, بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے.